بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ اچھا، جملہ فعلیہ کی ترکیب کا سبق ہمارا چل رہا تھا، پھر جملہ فعلیہ کو ہم نے تفصیلی دیکھا، پھر اس کے بعد جملہ فعلیہ میں فعل لازم اور فعل متعدی کی ترکیب ہم نے سیکھی۔ تو آج ہم ترکیب کی ایک نئی صورت سیکھتے ہیں کہ جب جملہ فعلیہ کے اندر مرکب استعمال ہو رہا ہو، پھر وہ مرکب مفعول کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے اور وہ فاعل کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مرکب استعمال ہوتے ہیں جن کی تفصیلات آپ اگلی کلاسوں میں جا کے پڑھیں گے۔ دو صورتیں ہم نے سامنے لکھی ہیں جہاں پہ مرکب استعمال ہوا ہے، تو ان کی ترکیب کیسے ہوگی۔ اصول ذہن نشین کر لیں، اس کو ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیں۔ جو ہم نے طے کیے تھے ان میں ایک اصول یہ طے کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے جملے کے اندر مرکب کو دیکھنا ہے۔ اگر مرکب آتا ہے تو مرکب کی تشریح پہلے ہوگی، اس کے بعد پھر ہم اجزاء ترکیبی کی طرف جائیں گے۔ اجزاء ترکیبی مکمل کرنے کے بعد پھر ہم مسند اور مسند الیہ الگ کریں گے اور آخر میں جملے کا تعین کریں گے۔ اسی کے مطابق، اسی اصول کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ اچھا، اسلم نے امرود اور مالٹے خریدے، جملہ ہمارے پاس آ گیا، اس کی ہمیں ترکیب کرنی ہے۔ تو ترکیب کیسے کریں گے؟ اسلم مرکب نہیں ہے جی، لہٰذا ہم مرکبات والا جو پہلا درجہ ہے یا پہلا مرحلہ ہے اس کو چھوڑ دیں گے، تیسرے مرحلے پر آ جائیں گے تو یہ فاعل ہے، مسند الیہ، درست ہو گیا۔ اس کے بعد نئے علامت فاعل ہو گئی امرود اور مالٹے۔ اب یہ مرکب آ گیا، یہاں پہ مرکب عطفی ہے، تو ہم نے پہلے مرکب کی وضاحت کرنی ہے، تو ہم نے وضاحت کر لی کہ معطوف علیہ واو سے پہلے، پھر واو اور حرف عطف، اچھا پھر اس کے بعد مالٹے معطوف۔ اب یہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں مل کر مرکب عطفی کیا بنا؟ مفعول بنا۔ اس کے بعد خریدے فعل، اچھا علامت فاعل سے لے کے فعل تک یہ سارے کا سارا مسند بن گیا، مسند مسند الیہ جملہ فعلیہ خبریہ۔ اگلا جملہ دیکھیں۔ اگلے جملے میں جو مسند الیہ فاعل ہے، فاعل میں مرکب استعمال ہوا ہے، یعنی 4 بچوں نے سبق یاد کیا۔ اب اس کی ترکیب دیکھیں کیسے ہوگی کہ ہم نے دیکھا مرکب کہاں ہے، تو مرکب یہاں پہ ہمیں فاعل کی صورت میں نظر آیا، تو ہم پہلے اس کی وضاحت کریں گے۔ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ مرکبات کی وضاحت، ہم نے پہلے وضاحت کی۔ اس میں عدد اور اس میں معدود، مرکب عددی ہے، اس میں عدد اس میں معدود مل کر کیا بنے گا؟ فاعل اور مسند الیہ۔ اس کے بعد نے اسی طرح علامت فاعل، سبق، مفعول، یاد کیا فعل، تو یہ سارے بن گئے مل کے علامت فاعل، مفعول اور فعل مسند ہو گئے، اور اس کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو انتہائی آسان ہے ترکیب، تھوڑا سا ٹیکنیکل، اس میں یہ ٹیکنیکل اصول ہوتے ہیں، اس کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ آپ چیزیں تکنیکی سیکھ لیں تو ترکیب انتہائی آسان اور دلچسپ انداز اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن طلبہ اصل میں بھاگتے اس لیے ہیں کہ وہ ان اصولوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، جب سمجھتے نہیں ہیں، بنیاد کمزور ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ آگے چل بھی نہیں پاتے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم جملہ اسمیہ کی مختلف صورتوں کو دیکھیں گے، ان میں مرکبات کو سمجھیں گے۔ تو شاد رہیں، آباد رہیں۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔